بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رجب المرجب کے حوالے سے دعائے نادر علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں رضا بھائی۔ رضا بھائی، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ رجب شریف میں دعائے نادر علی کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رجب المرجب شریف کو دعائے نادر علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سب سے اہم روحانی مہینہ مانا جاتا ہے، کیونکہ نادر علی جس کی دعا ہے، رجب المرجب اسی کے ظہور کا مہینہ ہے۔ کچھ اولیاء فرماتے ہیں کہ نادر علی کا ظہور علی کے ساتھ ہی ہو گیا تھا، مگر اس دعا کو امت کے لیے خیبر کے مقام پر عام کیا گیا تھا، کیونکہ خیبر ایک بہت بڑی مشکل تھی، اور اس مشکل کا حل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر خدا مولا علی مشکل کشا نے کیا۔ لہٰذا خیبر کے مقام پر دعائے نادر علی شریف پڑھی گئی، اور حضور مولا مشکل کشا شیر خدا وہاں حاضر ہوئے اور مسلمانوں کی ناکامی کو اللہ کے حکم سے کامیابی میں بدل دیا۔ ناظرین، جنگ سے بڑی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ جب جنگ جیسی بڑی بڑی مشکلیں نادر علی کی برکت سے حل ہو جاتی ہیں تو آپ کی اور ہماری مشکلات تو چھوٹی چھوٹی ہیں۔ الغرض ناظرین، دعائے نادر علی شریف اور رجب المرجب کا آپس میں گہرا لنک ہے، اور اسی لنک سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دعائے نادر علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک آسان طریقہ بتا رہے ہیں۔ ناظرین، دعائے نادر علی شریف کی زکوٰۃ کا افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ 13 رجب المرجب کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 14 مرتبہ درود شریف تلاوت کریں، اور اس کے بعد آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد و آل محمد اس طرح ادا کریں کہ پہلے نفل میں آپ الحمد شریف کے بعد 14 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں، اور دوسرے نفل میں آپ الحمد شریف کے بعد 72 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں۔ یہ 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 92 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف، اور 110 مرتبہ دعائے نادر علی شریف محبت کے ساتھ 27 رجب المرجب تک تلاوت کریں۔ دوران وظیفہ آپ نے 13 رجب المرجب سے 27 رجب المرجب تک نوافل بھی روزانہ ادا کرنے ہیں، اور دوران وظیفہ آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے۔ وظیفہ کے دوران آپ اپنے پاس تازہ پھول یا عطر پسینہ نور ضرور رکھیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میں استطاعت ہے تو کسی بھی مستحق فرد کو آپ کچا راشن ضرور خیرات کریں، اور یہ خیرات آپ وظیفہ ختم ہونے کے بعد یعنی 27 رجب المرجب کو بھی ادا کریں۔ اس وظیفہ کے دوران آپ کچا پیاز کھانے سے بھی پرہیز کریں۔ ناظرین، اس وظیفہ کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ سب کی سب ہم نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر آپ نے ان پر حرف با حرف عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ضرور ادا ہو جائے گی۔ یعنی 13 رجب سے 27 رجب شریف تک اگر فرد نے بیان کی گئی شرائط کے مطابق نادر علی شریف کو پڑھ لیا تو اس کی زکوٰۃ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہو جائے گی، اور نادر علی شریف کا فیض اس کے لیے جاری ہو جائے گا۔ ناظرین، نادر علی شریف کی اس زکوٰۃ کے دوران اگر ایک چھوٹا سا عمل اور کر لیا جائے تو اس سے دعائے نادر علی شریف کی روحانی برکات انشاءاللہ آپ کے لیے تا زندگی جاری رہیں گی۔ اس عمل کے لیے آپ 5 عدد دعائے نادر علی شریف کے عربی نقوش مشک، عنبر اور زعفران سے تحریر کر لیں۔ اس کے بعد ان میں سے 4 نقوش کو آپ اپنے گھر کی 4 پاک دیواروں کے اندر چھپا کر رکھ دیں،
اور 5ویں نقش کو آپ اپنے پاس رکھیں۔ ناظرین، نادے علی شریف کا یہ نقش بے حد اہم ہے۔ اس نقش مبارک کو نقش باب الفیض کہا جاتا ہے۔ جو 13 رجب شریف کو وہی افراد تحریر کر سکتے ہیں جنہوں نے دعائے نادے علی شریف کی زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے یا وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی نقش مبارک کی برکت سے نادے علی شریف کا روحانی فیض اس فرد کے لیے ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ نقش باب الفیض کے روحانی فضائل کے لیے ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ نقش باب الفیض کو 13 رجب المرجب میں آستانہ میں بھی مشک، عنبر، زعفران اور گلاب سے تحریر کیا جاتا ہے، اور جو بزرگ یہ نقش مبارک تحریر فرماتے ہیں انہوں نے دعائے نادے علی شریف کو 14 لاکھ بار ذکر کر کے اس کی زکوٰۃ اکبر ادا کی ہوتی ہے۔ یہ نقش مبارک جس فرد کے پاس ہوتا ہے، اس فرد کو زندگی کی مشکلات کی آسانی کے لیے کسی بھی دوسرے روحانی عمل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے نقش باب الفیض کو نادے علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے والے افراد کوشش کریں کہ ضرور تحریر کریں، اور اگر آپ یہ نقش اضافی تحریر کر سکیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اضافی نقوش کو آپ اپنے بچوں کے گلے میں بھی پہنائیں یا کسی بھی بیمار یا مشکلات میں مبتلا فرد کو ہدیہ کرتے۔ اگر کوئی فرد نقش باب الفیض کو خود تحریر نہ کر سکے تو وہ اسی نقش مبارک کو صرف مشک، عنبر، زعفران اور TCS کا ہدیہ خرچ 700 روپے ادا کر کے آستانہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فرد 1400 مرتبہ محبت کے ساتھ دعائے نادے علی شریف پڑھ لے گا تو وہ فرد اس نقش کو آستانہ سے فری بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، دعائے نادے علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے والے افراد یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس زکوٰۃ کے دوران ایسا نہیں کہ کوئی غیر مخلوق آپ کو سامنے آ کر ڈرائے گی، اور نہ ہی اللہ کے کلام یا دعائے نادے علی شریف کے پڑھنے سے کوئی غیر مخلوق سامنے آتی ہے اور نہ ہی آ سکتی ہے، کیونکہ نادے علی شریف کی برکت سے ہر نقصان دینے والی چیز اس جگہ سے دور ہو جاتی ہے جہاں نادے علی پڑھی جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دعائے نادے علی شریف پڑھنے سے ہر نقصان دینے والی غیر مخلوق پر نادے علی پڑھنے والے کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے بلا خوف ہو کر نادے علی کی زکوٰۃ ادا کریں، اس میں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہے، اور اگر آپ کے دل میں اس قسم کا وسوسہ ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا تو یہ وسوسہ اپنے دل سے نکال دیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں وظیفہ کیا تو ہمیں بھیانک چیزیں دکھائی دینا شروع ہو گئی، بھیانک آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئی۔ تو میرے بھائی، وظیفہ کے دوران اگر آپ کو ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو یہ آپ کے ہی ذہن کی اختراع ہے، اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ نظر آنے والے بھیانک مناظر آپ ہی کے خیالات ہوتے ہیں، اور اگر کوئی فرد اپنے ہی خیالات سے ڈر جائے تو اس میں وظیفہ کا یا وظیفہ بتانے والے کا کوئی قصور نہیں۔ وظائف کے دوران دکھائی دینے والے مناظر پر انشاءاللہ ہم ایک تفصیلی ویڈیو آپ کے لیے ان قریب پیش کریں گے۔ اس لیے ناظرین، اگر آپ 13 رجب المرجب کو دعائے نادے علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ زکوٰۃ آپ بلا خوف ہو کر ادا کریں اور محبت سے ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو دنیا و آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اور آخر میں ایک اور بے حد اہم بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اگر کوئی فرد 13 رجب شریف سے 27 رجب شریف تک دعائے نادے علی شریف کا ورد نہ کر سکی تو وہ کم از کم 13 رجب سے 27 رجب کے درمیان 3 دن یا کم از کم 1 دن اس کا ورد ضرور کرے۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا روحانی فیض محمد و آل محمد کے صدقہ میں جاری ہو جائے گا۔ تو اس لیے ناظرین، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن اس کے فوائد انشاءاللہ آپ کو تا زندگی حاصل ہوتے رہیں گے۔ رضا بھائی، رجب شریف میں دعائے نادے علی کی زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
سیدہ بہن، جو افراد دعائے نادل شریف کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان پر دعائے نادل شریف کی ایسی برکات کا ظہور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں بلکہ ان کی دعا سے دوسروں کی مشکلات بھی اللہ کے حکم سے آسان ہو جاتی ہیں۔ اور جو لوگ دعائے نادل شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان پر دعائے نادل شریف کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ 13 رجب المرجب کو جو افراد دعائے نادل شریف کی زکوٰۃ کی نیت کرتے ہیں ان افراد کو ہر حال میں دعائے نادل شریف کی زکوٰۃ میں کامیابی ملتی ہے، کیونکہ رجب شریف اور دعائے نادل شریف کا آپس میں گہرا لنک ہے۔ اس لیے 13 رجب شریف کو دعائے نادل شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے اور اسے تحریر کر کے اپنے پاس رکھنے کا افضل ترین وقت مانا جاتا ہے۔ رضا بھائی، نادل شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد فرد کو کیا کیا برکات حاصل ہوتی ہیں؟ سیدہ بہن، دعائے نادل شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد فرد کو نادل شریف کی ہزاروں برکات حاصل ہوتی ہیں، جن میں ایک برکت تو یہ ہے کہ نادل شریف کی زکوٰۃ کی برکت سے نہ صرف فرد کی اپنی مشکلات فوراً اللہ کے حکم سے آسان ہو جاتی ہیں بلکہ یہ فرد جس فرد کے لیے بھی جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس دعا کو ناد علی کی طفیل قبول فرماتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی فرد کسی بھی مشکل میں اگر مبتلا ہے تو دعائے نادل شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے والا فرد 14 مرتبہ دعائے نادل شریف تلاوت کر کے اگر اللہ کے حضور دعا کرے گا تو اس فرد کی مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیب سے حل فرما دیتے ہیں، اور متعلقہ فرد کو اس بات کی تا زندگی حیرانگی رہتی ہے کہ اس کی یہ مشکل کیسے آسان ہو گئی۔ ناد علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے والے افراد کو اللہ کی ذات بے حساب رزق، دولت، عزت، صحت، ذہانت اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور جس فرد کے لیے بھی ناد علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے والا فرد رزق، دولت، صحت اور کامیابی کی دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ جس فرد نے ناد علی شریف کی زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے وہ فرد اس کی اولاد، گھر، کاروبار، نوکری، عزت، رشتہ، شادی، صحت، کامیابی اور ذہانت، ہر قسم کے دشمن، جادو، نظر بد، جنات، ناکامی، قرض، تنگ دستی، غربت، مصیبت، پریشانی اور ناگہانی آفات و بلیات سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ فرد جس فرد کے لیے بھی روحانی حفاظت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے بھی ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹیوں کے رشتے کے لیے، میاں بیوی میں محبت ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے، اولاد نورینہ کے لیے، اچھی نوکری کے لیے اور ہر بیماری سے شفا اور حفاظت کے لیے دعائے نادل شریف کی زکوٰۃ ادا کر لینا بے حد افضل ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنے چینل میں نقش نادل شریف کی برکات پر ایک خصوصی ویڈیو بنائی ہے۔ اس میں نادل شریف کے عربی نقش کے وہ فوائد و فضائل بیان کیے گئے ہیں جن کا ہم نے ذاتی طور پر مشاہدہ کیا ہے۔ یہی فضائل اس فرد کو بھی حاصل ہوں گے جو نادل شریف کی زکوٰۃ رجب شریف میں ادا کرتا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو ضرور وزٹ کریں، لنک ڈسکرپشن میں انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھے رضا بھائی جو آپ کو رجب شریف میں دعائے نادل علی شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ ناظرین، دعائے نادل علی شریف کی زکوٰۃ کے بارے میں اگر آپ کو مزید معلومات درکار ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ قائم کریں۔